بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، گفتگو چل رہی ہے توریت اور انجیل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتوں کے متعلق۔ قرآن مجید نے اس کا متعدد مقامات پر اس بات فرمایا ہے، وضاحت کی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے واقعات، ہدایات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے درمیان میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث الی آخر الآیہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے یہاں توریت میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، توریت اور انجیل میں مکتوب لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ہاں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صراحت سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے پچھلے سیاق سے جوڑ کر شیخ عبد الرحمن کیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس آیت میں خطاب دور نبوی کے اہل کتاب اور دوسرے لوگوں سب کے لیے عام ہے۔ اہل کتاب اور دوسرے لوگ، یعنی بعد کے اہل کتاب اور بعد کے اہل ایمان، سب کے لیے عام ہے، کیونکہ آج بھی اللہ کی رحمت کے حصول کے ذرائع وہی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا کے جواب میں بتلائے گئے۔ آیت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، کس کو عذاب۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور مزید شرط یہ کہ اس موجودہ نبی امی کی اطاعت و اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب ایک شرط بڑھ گئی اللہ کی رحمت اور کامیابی ملنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ پر ایمان لایا جائے۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اب توریت، انجیل یا سابقہ کتب اور انبیاء کو مانتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کو نجات نہیں مل سکتی، جیسا کہ کچھ منکرین حدیث کا یا وحدت ادیان کے قائلین کا خیال ہے۔ یہاں وحدت ادیان کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ سارے آسمانی مذہب ایک ہیں، سب کو ملا کر یا کسی ایک کو مان لیا جائے تو چل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں چل سکتا، ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط بتائی کہ اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جس کی بشارت آج بھی توریت اور انجیل میں موجود ہے، اور اہل کتاب انہیں پڑھتے اور اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں۔ شیخ کیلانی کے نے یہاں آگے کچھ توریت انجیل کے بعض کتابوں کے بعض حوالے دیے ہیں، اس کی تفصیل پیش کیے بغیر میں نے اسی لیے اس آیت کی تفسیر کو کیلانی صاحب کے یہاں سے پڑھا۔ مثلا نمبر 1 انہوں نے کہا کہ استثناء باب 18 آیت 15 تا 19، یہ ان کی کتاب کا سمجھیے ایک حصہ ہے توریت کا۔ متی جو انجیل ہے، انجیل متی باب 21 آیت نمبر 33 تا 46۔ یوحنا، انجیل یوحنا باب 1 آیت 19 تا 21۔ یوحنا ہی میں باب 14 آیت 15 تا 17 نیز آیت 25 تا 30۔ اسی طریقے سے یوحنا باب 14 آیت 25 اور 26۔ نمبر 6 پر یوحنا باب 16 آیت 7 تا 15۔
آگے کی بات پڑھنے سے پہلے میں تذکرہ کروں کہ یہ چند حوالے آیتوں کے دیے ہیں توریت اور انجیل کے حوالے سے، جس میں کہ ان آیتوں میں کتاب کے اندر، ان کی موجودہ کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی توریت اور انجیل میں بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں، خبریں ہیں۔ ہم یہاں معتمد طریقے پہ زیادہ تر اپنے دروس میں ان کا حوالہ دے رہے ہیں جو خود قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے کہ توریت اور انجیل میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی شہادتیں ہم نے 2-3 صحیح روایتوں کے ذریعے سے ابھی جانی، ابھی اور آگے شاید چند کا تذکرہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری بہت ساری اناجیل ہیں۔ اس میں اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ انجیل برنابا یہ سب سے معتمد اور معتبر ہے اور اسلام سے، توحید سے بہت قریب ہے۔ اس میں تثلیث، الوہیت مسیح کا انکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلو کر لیا گیا اس کی تردید کرتے ہوئے توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اسلامی تعلیمات سے کی تائید کرنے والی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ انجیل منصہ شہود پر لوگوں کے سامنے آئی تو عیسائیوں نے اس سے اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کی، اپنے محرف دین کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس انجیل کے ذریعے سے ان کے خود ساختہ محرف دین کی بہت ساری بنیادوں کی تردید ہوتی تھی، بنیادیں ہل جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ انجیل برناباس یہ دراصل مسلمانوں میں سے کسی نے تیار کر کے برنابا کی طرف جو ہے منسوب کر دیا ہے، جھوٹے طور پر جو حواری تھے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ محققین نے بتایا کہ یہ انجیل منظر عام پر جو آئی ہے خود عیسائیوں کے حلقوں میں ہاتھ در ہاتھ اور مختلف ذریعوں سے ہوتے ہوئے سامنے آئی، پھر اس کے ترجمے شائع ہوئے۔ ابتداءً اسے عیسائیوں نے ہی شائع کیا، منظر عام پر لایا۔ تو ان اناجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئیاں موجود ہے، جس طرح توریت میں بھی ہے۔ یہاں آگے انہوں نے کہا کہ امی کا لفظ غالباً یعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، یعنی جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، چنانچہ آپ نے عمر بھر کسی مخلوق کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ اس کے باوجود جن علوم و معارف شرعیہ کے آپ معلم بنے، پوری دنیا اس کی معترف ہے اور پڑھے لکھے اور دانشوروں میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا عشر عشیر بھی پیش کر سکیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا امی ہونا اور پھر پورا معلم کائنات بنایا جانا، ایسا کلام پیش کرنا جس کی نظیر دنیا جن و انس مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے، پھر ایسی تعلیمات اور جامعیت کے ساتھ ایسا علم پیش کرنا، علوم و معارف پر مبنی دین کے بڑے بڑے دانشور بلکہ دانشوروں کی جماعت بھی ویسا دین اور اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر حق، ہادی عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم کو پیش کرنے کی انتہائی صاف اور صریح چیختی چلاتی دلیل ہے۔ پس نبی امی کا لقب آپ کے لیے مایہ صد افتخار ہے، اور آپ کے امی ہونے میں جو حکمت تھی وہ قرآن نے اسے متعدد مقامات پر بیان کر دیا ہے۔ یہاں آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی قرآن کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی اور توریت اور انجیل میں لکھا ہوا حوالہ دیا کہ یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، پاکیزہ اور حلال چیزوں کی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ تھا ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے نبی جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس کی روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس ضمن میں اہل علم نے بعض روایتیں نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ کچھ 3 لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی برحق پر ایمان رکھتے تھے اور پھر آپ کی بعثت کے بعد آپ کی نشانیاں دیکھ کر، آپ کی حقانیت کو پرکھ کر آپ پر بھی ایمان لائے۔ یہ ان کا صبر اور ان کا دونوں شریعتوں پر ایمان لانا ان کو دوہرے اجر کا مستحق بناتا ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے متعدد علماء جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ یہاں اس ضمن میں قرآن کی بعض آیتوں کا تذکرہ ہم
اگلے درس میں انشاءاللہ سرسری طور سے کریں گے. یہاں آج کے درس میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک یہودی عالم کا واقعہ تذکرہ کیا جائے, ہاں, جسے متعدد اہل علم نے نقل کیا, جس کے رجال موثقون کہا گیا. علامہ ابن حجر الاسقلانی کہا کہ رجال موثقون. واقعہ یوں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب اللہ عز و جل نے یہ ارادہ کہا, جب اللہ عز و جل نے زید ابن سعنہ جو یہود کے علماء میں سے ایک تھے, ہاں, اور یہ جو سعنہ کا لفظ ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, کچھ لوگ سعنہ کی جگہ سایہ یا دوسرا تلفظ کہتے ہیں, مشہور سعنہ ہے. تو زید بن سعنہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کی ہدایت کا ارادہ کیا تو زید بن سعنہ نے کہا, ان کو یہ توفیق ملی اور انہوں نے کہا کہ انہو لم یبقى من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفتها فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے جسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں, آپ کے وجہ میں, چہرے میں نہ دیکھا ہو. ہاں, حین نظر تو الیہ, جب میں نے آپ کو دیکھا, آپ پر غور کیا تو ساری علامتیں مجھے نظر آئی جو نبی کی علامتیں ہیں, الا اثنین, سوائے دو علامتوں کے. لم اخبرہما منہ, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اب تک میں وہ نہیں جانچ سکا, میں اس کی خبر نہیں دیا گیا کہ بجائے یہاں ترجمہ صحیح ہوگا کہ میں اسے ابھی تک پرکھ نہیں سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کیا ہے دو صفتیں جو میں نے نہیں پائی یا نہیں جانچ سکا؟ یسبق حلمہ جہلہ, ایک صفت یہ, گویا حضرت زید یہ کہہ رہے ہیں کہ توریت میں یہ بات, ہماری کتابوں میں یہ بات ہے کہ وہ آنے والے نبی جو ہیں ان کی کئی صفات ہوگی, ساری صفتیں اور علامتیں تو میں پا رہا ہوں, دو ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا, نہیں جانچ سکا. وہ کیا دو تھی؟ پہلی یہ کہ یسبق حلمہ جہلہ, ان کی بردباری, حلیم الطبع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بردبار ہونا, نرم مزاج ہونا, کسی کی بدتمیزی گستاخی کو درگزر کر دینا, نظر انداز کر دینے والی صفت, یہ حلم اور بردباری کہلاتی ہے. تو ان کی بردباری, حلم, ہاں, ان کی جہالت یعنی سختی پر غالب آئے گی, وہ پلٹ کے کسی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. ہاں, ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما, اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ سخت بدتمیزی, جہالت اور نادانی کا برتاؤ کرے گا تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غصہ گرمی نہیں بلکہ اور زیادہ حلم اور بردباری کو بڑھا دے گی. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے, جاہلانہ برتاؤ کرتا ہے, تو اس برتاؤ کے رد عمل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی, آنے والے نبی کی, کہ ان کا حلم اور بردباری اور زیادہ بڑھ جائے گا. جتنی زیادہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اتنا زیادہ وہ حلیم ہوں گے, بردبار ہوں گے, اچھا سلوک اور اچھا جواب دیں گے. چنانچہ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ, چنانچہ میں نے یہ کوشش کی. زید بن سعنہ یہودی عالم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لطف و کرم کا اچھا سلوک کرنے لگا, لطافت کے ساتھ, ہاں, تاکہ آپ کے ساتھ گھل مل جاؤں. فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ, چنانچہ آپ کے اس حلم کو, بردباری اور بردباری کی ضد والی جو گستاخی والی صفت ہوتی ہے, یہ جانچوں کہ آپ کے اندر کون سی بات ہے دونوں میں سے. چنانچہ وہ کہتے ہیں, قال, حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما من الحجرات ومعه علی بن ابی طالب, ایک روز ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے نکلے, آپ کے ساتھ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. چنانچہ آپ کے پاس ایک شخص آیا, فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ, اپنی سواری پر آیا, کل بدوی, کسی بدوی کی طرح, دیہاتی کی طرح شخص تھا, آیا. فقال, اور کہا, یا رسول اللہ ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا ودخلوا فی الاسلام, کہ اے اللہ کے رسول, فلاں بنی فلاں کا جو شہر یا بستی ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. فَكُنْتُ حَدَّثْتُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمُ الرِّزْقُ رَغَدًا, میں نے ان کو یہ بیان کر دیا تھا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو ان کے پاس ان کی روزی روٹی کشادگی کے ساتھ, فراوانی کے ساتھ آئے گی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رزق کشادہ کر دے گا. ہاں, وقد
असाबतहुम सिनतुन व शिद्दतुन व क़ुहूतुम मिनल गैस, लेकिन अभी हाल ये हो गया कि वो मुसलमान हुए, उनको खुश्क साली, हाँ, और शिद्दत, सख्ती, तंगी और पानी की किल्लत और कहत की कैफियत उन पर छा गई है। व इन्नी अख्शा या रसूल अल्लाह अन यखरुजू मिनल इस्लाम तमान कमा दखलू फीह तमान, और मुझे ये अंदेशा है कि अल्लाह के रसूल जिस तरह वो इस चीज को देखकर इस्लाम में दाखिल हुए तो तमा और लालच की बुनियाद पर कहीं इस्लाम से बाहर ना चले जाएं। हाँ, फ़इन रअयत अन तुरसिल इलैहिम बिशैइन तुईनुहुम बिही, तो अगर आप बेहतर समझते हैं, आपके लिए मैं ये राय दे रहा हूँ कि अगर आप उनके पास कोई चीज़ भेजें जिसके ज़रिए से आप उनकी मदद करें। गोया उन्होंने राय दी कि उनकी मदद की जाए। नए नए मुसलमान हुए हैं और फिलहाल खुश्क साली और कहत साली का शिकार हो गए हैं, तंगी से दो चार हैं। चुनांचे वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, फ़नज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रजुलिन इला जानिबिही उराहु अलियन, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहलू में एक शख्स की तरफ देखा, मेरा ख्याल है कि वो अली थे। ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फ़क़ाल, तो अल्लाह अली की तरफ जब देखा तो या वो शख्स की तरफ, तो उन्होंने जवाब दिया, मा बक़िया मिन्हु शैउन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उस माल में से कुछ बचा नहीं है। गोया कोई मुअय्यन रकम या माल था जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से ही उन्होंने इशारा समझ लिया और जवाबन कहा कि वो माल जो आप सोच रहे हैं, वो माल में, उस माल में से कुछ बचा नहीं है, सब तकसीम हो चुका है, कोई चीज़ बाकी नहीं है। काला ज़ैद बिन साना, तब ज़ैद बिन साना जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा, फ़दनौतु इलैह, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके करीब हुआ और मैंने कहा, या मोहम्मद हल लका अन तबीअनी तमरा मालूमन मिन हायत बनी फुलानिन इला अजल कदा व कदा, कि ए मोहम्मद क्या आप ये बेहतर समझते हैं कि आप मुझसे एक मालूम मिकदार की इतनी इतनी खजूरें बेच देवें, हाँ, फलां के बाग का, फलां आदमी के बाग की खजूरों का मुझसे सौदा करें कि आप मुझे वो खजूरें देंगे, इला अजल कदा, फलां फलां मुद्दत पर, फलां टाइम का मुकर्रर करके, वक्त मुकर्रर करके, उस तारीख तक मुझे आप फलां के बाग की खजूरें इतनी इतनी जो मुतय्यन है, मालूम होगी, इतनी खजूरें दें तो मैं आपको उसके बदले में कुछ पैसा दे दूं। हाँ, मुझको बेचें अगर आप इस तरह, तो मैं आपको मोहलत दे रहा हूं कि फलां तारीख को आप मुझे खजूरें दे देंगे फलां बाग की, फलां इंसान के बाग की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला या यहूदी, नहीं ए यहूदी, वलाकिन अबीउका तमरा मालूमन इला अजल कदा व कदा वला उसम्मी हाइत अली फुलानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए कितनी हकीमाना है। आपने कहा कि ए यहूदी, नहीं, मैं तुमसे तमरे मालूम बेचूंगा तो, लेकिन कैसे कि मालूम और मुतय्यना मिकदार की ये खजूर मुतय्यन करता हूँ, फला फला मुद्दत तक मुद्दत भी मुतय्यन करता हूँ, लेकिन बनी फला के बाग को मैं का नाम नहीं लेता कि फला के बाग से ही निकलने वाली खजूर आपको दूंगा, ये नाम ये मैं मुतय्यन नहीं करता। क्यों? गोया इसमें हिकमत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से ये बात तय करें कि मुमकिन है जिस बाग का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ से खजूरें दस्तयाब ना हो सकें, या वहाँ की जो फसल है वो इतनी ना हो सके जितनी मुझे देना हो। लिहाजा आपने कहा कि बनी फुला का बाग और वहाँ से पैदा होने वाली खजूरों की तायीन ना की जाए, हाँ, वक्त, मुद्दत और मिकदार मुतय्यन हो, समर मालूम हो, वक्त मालूम हो। ये देखिए इस तरह से कर्ज और उधार का सौदा किया जा सकता है। चुनांचे काला फ़कुल तो नाम फ़बायनी, तो मैंने कहा, उन्होंने बताया कि हज़रत ज़ैद बिन साना कहते हैं कि ठीक है, आप मुझसे सौदा कर लें, मुझे बेच दें। फ़अतलक़ तो हमियानी फ़अअतैतुहु समानीन मिस्क़ाल मिन ज़हब फ़ी तमर मालूम इला अजल कदा व कदा, तो मैंने अपनी पेटी खोली। हुमियान कहते हैं पेटी को, ऐसी पेटी जिसको बटुए और पॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जाए, जिसमें माल पैसा वगैरह रखा जाए। तो मैंने अपनी पेटी खोली, चुनांचे आपको मैंने 80 सोने के 80 मिस्काल दिए, सोने के 80 मिस्काल दिए, हाँ, एक मुकर्ररा मिकदार की खजूर के बदले में, एक खास ऐसी ऐसी मुद्दत तक के लिए। फ़अअतर रजुल, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैसे जो हज़रत ज़ैद बिन ज़ैद से लिए थे, उस वक्त तो यहूदी आलिम थे, उनको दे दिया। वक़ाल, और कहा, आजिल अलैहिम व अग़िथहुम बिहा, जल्दी करो और इस माल के जरिए से उन लोगों की जो नौ मुस्लिम हैं और खुश्क साली और तंगी के शिकार हैं, उनकी जल्दी से मदद करो।
ہاں زید بن ثانہ نے کہا فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثہ، جو وقت مقرر تھا اس سے مجھے جس وقت پر آپ سے پیسہ یا وہ کھجوریں وصول کرنی تھی، تاریخ جو متعین ہوئی تھی، اس کے آنے سے 2 یا 3 دن پہلے کا موقع تھا۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے جنازے میں نکلے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تھے، ایک صحابہ کی ایک جماعت میں۔ میں عربی عبارت نہ پڑھتے ہوئے صرف ترجمہ کروں تاکہ وقت بچے۔ ہاں، صحابہ کی ایک جماعت میں آپ نکلے، جب آپ نے نماز جنازہ پڑھی، پڑھنے لگے اور آپ دیوار سے قریب ہو گئے تاکہ آپ وہ اس پر بیٹھیں، میں آپ کے پاس آیا۔ ہاں، نماز جنازہ سے فارغ ہو کر دیوار سے قریب ہوئے تاکہ بیٹھیں، میں نے آپ کو آپ کی قمیص کے گویا جو جوامے ہیں کنارے کے ابھرے ہوئے سے ان کو پکڑا اور آپ کی چادر کو پکڑا، اور سخت چہرے کے ساتھ، ترش روئی کے ساتھ، بے وجہن غلیظ کا لفظ ہے، سخت چہرے کے ساتھ، یعنی غصہ اور سختی لا کر اپنے چہرے پر میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے کہا الا تقضینی یا محمد، اے محمد کیا آپ میرا کیا میرا حق آپ مجھ کو ادا نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم میں نے اے بنو عبد المطلب آپ کو نہیں پایا ہے مگر ٹال مٹول کرنے والا، الا لمطلب، یعنی ٹال مٹول کرنے والا۔ ہاں، ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں قرض لینے کے بعد جو ہے کوئی آدمی اگر سامنے والوں کو ادائیگی کے وقت جو ہے وہ بہانے بازی کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اسی طرح ٹال مٹول کرنے والا ہے تاکہ آپ لوگوں کا حق ادا نہ کریں۔ بنو عبد المطلب پورے خاندان کو وہ ملا کر کہا وَلَقَدْ كَانَ لِي، ہاں کہہ رہے کہ آپ کے میرے میل جول کے ذریعے سے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایسا معاملہ ہے آپ لوگوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید کہتے ہیں فَنَظَرَ إِلَيَّ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے جب میں نے ایسا معاملہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب نے میری طرف دیکھا اور ان کی کہہ رہے ہیں ان کی دونوں آنکھیں ان کے چہرے میں فلک مستدیر کی طرح گھوم رہی تھی۔ جیسے فلک مستدیر ہے، ہم اس کا ترجمہ کریں کہ گول گول گھومنے لگی، یعنی غصے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کی آنکھیں گھوم رہی تھیں، نیچے اوپر دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے کنارے کے جیسے اپنے آنکھ کے کناروں سے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کر رہے ہو جبکہ میں سن رہا ہوں اور تم وہ سلوک کر رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی کر رہے ہو؟ فوالذی، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر میں اس چیز کے فوت ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سر کو تلوار سے، اپنی تلوار سے کاٹ دیتا، مار دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف پورے اطمینان، سکون اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پھر اور آپ مسکرائے، پھر آپ نے کہا کہ میں اور یہ شخص اے عمر تمہاری جانب سے اس کے علاوہ چیز کے مستحق تھے، زیادہ حقدار تھے، زیادہ ضرورت مند تھے۔ میں یہ کہ تم جہاں تک میرا معاملہ ہے تم مجھے حسن ادا کا حکم دیتے، مجھ سے یہ کہتے عمر کہ آپ اچھی طرح سے ادا کرنے والے بن جاؤ قرض کو، اور ان کو کہتے کہ تم تقاضا کرنے میں اچھا اور حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرو۔ ان کو اچھی طرح تقاضا کرنے کی تلقین کرتے اے عمر، اور مجھے اچھی طرح ادا کرنے کی تلقین کرتے اے عمر، جاؤ اور اس کو حق دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حق کے ساتھ ساتھ 20 سا تقریباً 2.5 کلو سے کچھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کے، 20 سا زائد دینا اس چیز کے بدلے میں جو تم نے ان کو ڈرایا دھمکایا، جو تم نے دھمکی دی اس کے بدلے میں تم 20 سا بڑھا کر دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ کے حلم، بردباری، اخلاق کے حسنہ۔ ہاں، یہاں ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ وقت آنے سے پہلے جو تقاضا کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے تھے، پھر بدتمیزی کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو خطاب کر کے بری بات کہی۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ اس کو جواب دیتے کہ بھائی تم ابھی تو فلاں تاریخ مقرر کی ہوئی تھی، تم 2 روز پہلے 3 روز پہلے آ گئے ہو، اور پھر یہ طریقہ تقاضے کا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ یہ آپ کی تواضع، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ، حلم اور بردباری کا مظاہرہ تھا بدتمیزی کے جواب میں۔ اور حضرت عمر کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تم مجھے تلقین کرو، یہ آپ
امت کو بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں فذهب ابی عمر مجھ کو ساتھ لے کر گئے اور مجھے میرا حق ادا کیا، 20 سا زائد کھجوریں دی۔ تو میں نے کہا کہ یہ زیادتی کیا ہے عمر؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو میں نے آپ کو دھمکایا ہے، ڈر میں خوفزدہ کیا، دھمکی دی، اس کے بدلے میں یہ زیادتی دوں۔ تو میں نے کہا کہ اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا انا زید بن ثانہ، میں زید بن ثانہ ہوں۔ قال الحبر، کہا کہ یہ یہودی عالم، حبر کہتے ہیں یہودی عالم کو، کیا یہودی عالم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، قل تو الحبر، ہاں وہی عالم۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو تم نے بات کہی اور جو تم نے سلوک کیا، جو کچھ تم نے کیا، اس چیز پر تمہیں کس بات نے ابھارا؟ ایسا سلوک تم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اے عمر، نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت جب میں نے آپ کو دیکھا تو کوئی بھی علامت ایسی تھی جو میں نے آپ میں نہیں پائی، سوائے دو کے جس کو میں نے اب تک آپ میں جانچا نہیں تھا۔ وہی دو کا ذکر کیا کہ آپ کے حلم اور بردباری جہالت پر غالب آئے گی، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی اور جہالت کا برتاؤ کرے گا تو آپ کے حلم میں اضافہ ہوگا، یا اب میں نے اسے اچھی طرح سے جانچ لیا ہے۔ اور اے عمر، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ واشہدک انا شطر مالی، اور میں اس بات پر بھی تم کو اے عمر گواہ بناتا ہوں کہ میرے مال کا جتنا میرا پورا مال ہے اس کا آدھا مال، یا فإنی اکثرها مال، اکثرها مالا، کیونکہ میں بہت مالدار ہوں، ہاں میرا آدھا مال صدقہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عمر نے کہا کہ پوری امت محمد پر یا امت محمد کے بعض لوگوں پر، اس لیے کہ آپ سب کو نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا ہاں بعض لوگوں پر۔ کہا پھر عمر اور زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹے۔ زید نے کہا، حضرت زید بن ثانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فآمن بہ وتابعہ، چنانچہ اللہ کے رسول پر وہ ایمان لائے اور آپ کی مطابقت کی، اور آپ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد مشاہد میں شریک رہے۔ یہ روایت جو ہے امام طبرانی نے، ابن حبان نے، حاکم، ابو الشیخ اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے نقل کی، اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس سند کے رجال جو ہیں وہ موثقین ہیں۔ اس پر ہم لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ تذکرہ کریں کہ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری علامتوں کی تصدیق، جس کا ذکر نہیں کیا، کرنے کے بعد دو علامتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی، عملی طور سے جانچا، آزمایا، اور یہ پایا کہ توریت میں ان کے علم کے مطابق آپ کی جو علامت اور صداقت کی نشانی بتائی گئی ہے وہ آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایمان لے آئے۔ یہ کتنی بڑی شہادت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت صادقہ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کی نبوت کا اور آپ پر ایمان کا جو بھی حق ہے وہ جاننے، سمجھنے اور اسے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔